کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندے کی مدد پر ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو۔ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم۔ اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، لینے والا، ہاں، دینے والا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں ملے گا بھی، کیا ملے گا؟ اللہ کی مدد۔ ہم سب کو چاہیے نا اللہ کی مدد، کہ نہیں؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں جہاں ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہاں ہمیں مدد چاہیے۔ بندے جب مدد کرتے ہیں تو وہ صرف ظاہری چیزوں پہ کرتے ہیں، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ان جگہوں پر، ان راستوں سے اس طریقے سے آتی ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا، مدد لینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو کس قسم کی مدد مل رہی ہے۔ ہمیں اپنے موجودہ کاموں کے لیے بھی مدد چاہیے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بھی مدد چاہیے اللہ، اور ویسے بھی ہم محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تعریف والا ہے۔ ہم سب کو ضرورت، ہم سب ضرورت مند ہیں، لیکن ہم بندوں پر امید رکھتے ہیں یا بندوں پر آس رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے یا وہ ہماری ضرورت پوری کریں گے، جبکہ بندے خود ضرورت مند ہیں۔ تو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دینا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر وہی دینے کی بات ہے، جب آپ دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انتظام کر دے گا کہ آپ کی مدد ہو جائے۔ موجودہ دنیا کا نظام خدا نے فطرت کے جس قانون کے تحت بنایا ہے، اس میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کا انجام نہ پائے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کام کریں اور آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ برا کریں اور پھر آپ کی پکڑ نہ ہو۔ جو کچھ کریں گے وہ آپ پر ہی لوٹ کر آئے گا۔ اب آپ کا دل چاہے تو کریں، دل نہیں چاہتا نہ کریں، لیکن یہ تو ہوگا۔ اس قانون کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی جب سماج کے دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ ان کی ضرورت کے موقع پر ان کے کام آتا ہے، تو پورے ماحول میں اس کے موافق فضا بننے لگتی ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ اپنے آپ دو طرفہ بن جاتا ہے۔ دو طرفہ، ٹو وے۔ جس نے دوسروں کی مدد کی تھی، دوسرے لوگ بھی مزید اضافے کے ساتھ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ضرورت کے وقت کسی کے کام آئیں تو کیا ہوگا؟ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو ایٹ لیسٹ وہ شخص ضرور سوچے گا کہ میں بھی اس کے کچھ کام آؤں۔ انسان کی مدد کرنا کسی پتھر کے اسٹیچو کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ زندہ اور حساس انسان کی مدد کرنا ہے۔ انسان کے اندر پائی جانے والی یہی زندگی اور حساسیت معاملہ کو دو طرفہ بنا دیتی۔ مدد پانے والا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مدد دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سماجی نظام کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا ہر فرد صرف اپنے بارے میں سوچتا، اس کو اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہ ہو، یعنی میرا فائدہ، وہ وہاں حرکت میں آتا ہو، یعنی صرف وہاں کام کرے جہاں اس کا ذاتی فائدہ ہے، اور جہاں اس کا ذاتی فائدہ نہ ہو وہاں وہ بے حس و بے حرکت بن جائے۔ ایسا سماج خدا کی مدد سے محروم رہتا ہے۔ ایسے سماج میں اعلیٰ انسانیت کی فضا نہیں بنتی، اور جہاں اعلیٰ انسانیت کی فضا نہ ہو وہاں ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اس کا برا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ Then everyone suffers somewhere, somewhere، کہیں نہ کہیں۔ دوسرا سماج وہ ہے جہاں ہر آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہو، جہاں ہر آدمی اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہو۔ ایسے سماج میں اپنے آپ ہر طرف انسانیت اور اخلاق کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، نہ کہ غیروں کے ماحول میں۔ مثلا جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں، اپنے گھر بار اپنوں کو چھوڑ کر یہاں آئے نا، تو اگر یہاں سے ان کو اچھا ویلکم ملے گا، سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو آپ کو گھر کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہر شخص اپنی ذات میں بند ہے، اپنے خول میں، اور اپنا ہی فائدہ سوچ رہا ہے، تو پھر ایک اجنبیت کی فضا ہوگی۔ اور دین کیا چاہتا ہے کہ اہل ایمان کیسے رہیں آپس میں، کہ جسم کے ایک حصے کو درد ہو تو سارے کو محسوس ہو۔ تو پھر آپ بتائیے کہ کیسے کرنا ہے؟ پڑھائی میں دوسروں کی مدد کرنی ہے، اور بیمار کی عادت کرنی ہے، اور جی ہاں، کسی کو کوئی چیز بھول جائے جو اسے کرنی چاہیے تو اس کو یاد دلا دی جائے، اور کسی کو موٹیویٹ کر دینا، کسی کوئی اداس ہے تو اس کو دل اچھا کر دینا، ڈیوٹیز میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، دو لوگوں کی اگر آپس میں لڑائی ہوگی تو ان کی صلح کرا دینا، دوسروں کی اصلاح کرنا، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت پوری کرنے کی دھیان رکھنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا، چاہے وہ پرسنل ہائیجین ہو۔ پریزنس آف مائنڈ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اسی کا نام تقویٰ ہوتا ہے۔
तकवा शऊरी जिंदगी का नाम है। यदि दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती तो दिल जागता रहता है, और जो दिल जागता है उसे सब कुछ नजर आता है। हर वक्त ये सोच रखना कि हम दूसरों के लिए किस तरह मुफीद बन सकते हैं, किसी भी छोटी बड़ी बिल्कुल, किसी भी बड़ी। यानी हर वक्त ये सोचना कि आप दूसरों के लिए किस तरह फायदेमंद बन सकते, किस तरह मुफीद बन सकते, किस तरह दूसरों के काम आ सकते, कहाँ। इसलिए किसी ने कहा था कि डू ऑल द गुड यू कैन, डू ऑल द गुड यू कैन। इसमें अब ये नहीं कि ये करो या ये ना करो, चॉइस की बात नहीं, जो भी अच्छाई कर सकते हो करो, बाय ऑल द मीन्स यू कैन, जो भी जरिया वसीला इस्तेमाल करना पड़े, इन ऑल द वेज यू कैन, इन ऑल द प्लेसेस यू कैन। ये नहीं कि ये तो मेरा घर है यहाँ तो मैं करूंगा, और ये मेरे रिश्तेदार हैं तो इनका तो मैं करूंगा, लेकिन ये इनको मैं नहीं जानता लिहाजा इसके लिए नहीं करूंगा। किसी भी प्लेस पर हो, आप किसी मस्जिद गए, आप किसी स्कूल गए, बैंक गए हैं, बाजार में हैं, कहीं पर भी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता कि आप कहाँ। टू ऑल द पीपल यू कैन, क्योंकि बाजू का तो हम अपनों की तो करते हैं, गैरों की नहीं करते। हम कहते हैं मुस्लिम्स के साथ अच्छा करेंगे, ये क्रिश्चियन है इसकी मदद क्यों करे। अल्लाह की मखलूक तो है ना, चाहे जानवर हो, इंसान हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, जो जो आपके दायरे कार में आए, जहाँ जहाँ किसी की मदद कर सकते हैं उनकी करें। में एक कोट है, वो है कि लाइफ इज एन एको, ऑल कम्स बैक, द गुड, द फॉल्स, द ट्रू, सो गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल रिटर्न टू यू। बिल्कुल एग्जैक्ट खुलासा है जो कुछ अब तक कहा गया। आप ये समझे कि जो आप करेंगे वो आप पर ही आने वाला है, गोया अपने साथ ही कर रहे हैं। और अगर यही क्राइटेरिया रख लें कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे अपने लिए पसंद है, अगर अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए क्यों। कई दफा ऐसा होता है ना कि इधर आपने किया और उधर आपको वापस मिल जाता है, और इसी तरह आप अगर बुरा करते हैं तो आपके साथ बाज़ कई दफा वैसा ही बुरा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ जैसे माल गनीमत तकसीम करते थे तो ये फरमाते थे कि ये वो है जो अल्लाह ने तुझे दुनिया में दिया, और जो अल्लाह ने तेरे लिए आखिरत में रखा वो इससे भी बेहतर है। क्योंकि हम ये दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, तो हमारी जहां तक नियत होगी वहां तक ही मिलेगा ना। अगर हम, ये अलग बात है कि अगर हम सिर्फ दुनिया ही चाह रहे हैं तो फिर अलग बात है, मालहू फिल आखिरति मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। किसी नॉन मुस्लिम के लिए हम आखिरत की दुआ तो नहीं कर सकते, हम उसके लिए ये कह सकते कि अल्लाह उसको हिदायत दे, उसको ईमान अता कर, अपनी जुबान में दुआ मांग ले। ये दुआ तो बहरहाल मोमिन ही के लिए। इनका सवाल है कि किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, हत्तुल वसा कोशिश करें। होता यह है कि शैतान बार बार वसवसा डालता है, क्योंकि उसने जो काम खराब कराना होता है उसका आगाज वो वसवसे से करता है। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ उसने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, पहला स्टेप फवस्वसा लहुम शैतान, शैतान ने वसवसा डाला था। अब ये नहीं होता वो एक दफा वसवसा डाल के तो चला जाता है, वो फिर आता है, वो फिर आता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। और फिर ये सिर्फ शैतान ही नहीं होता, बाद इंसान भी ऐसे होते हैं कि वो आपको कोई किसी के खिलाफ मनफी बात कर देते हैं और आपका दिल बुरा हो जाता है, और आप जो खैर भलाई उसके साथ करने वाले थे वो रोक देते हैं, और सिर्फ ही शैतान होता है बीच में, और फिर आपको उसकी हर चीज उल्टी नजर आने लगती है, हालांकि होता हकीकत नहीं होती, वो सारा हमारा गुमान होता है। तो इसलिए जब ख्याल आए ऐसा बुरा तो झटक दे और उस शख्स की कोई खूबी या भलाई याद कर ले। हमने देखा कि बच्चों में अगर जिद लड़ाई चल रही हो तो वो एक दफा थोड़ी एक दूसरे को तंग करते हैं, हर थोड़ी देर मार के आएंगे तो बाल खींच के आएंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, चलता ही रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह शैतान जो है वो आराम से नहीं बैठता। बिल्कुल शैतान का एक हरपा ये भी होता है कि वो इंसान को ये ख्याल डालता है कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारी बड़ी तारीफ होगी और तुम्हारा दिखावा हो जाएगा, तुम ये तरह ना करो, करके जाए जो करना ना करो। तो इस तरह भी वो नेकी से रोकता है। तो आप उस वक्त कहें कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह मेरी नीयत संभालेगा और मुझे तो जो करना है वो करना है, इरादे में कमजोरी नहीं आने देनी चाहिए। वो अगर आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो शैतान को खुश कर रहे हैं, आप शैतान की मदद कर रहे हैं उसके खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ। जी बिल्कुल हिदायत की दुआ करके उसकी मदद करनी चाहिए। देखिए आप वसवसे को रोकेंगे कैसे, जब भी किसी के बारे में बुरा ख्याल आए तो आप कहेंगे अच्छा अल्लाह उसको हिदायत दे और मैं अल्लाह के सुपुर्द मामला कर, फिर शैतान नहीं रोके, फिर आएगा, फिर कहेगा बस जब मैंने सुपुर्द कर दी थी तो अब क्या सोचना है इसके बारे में। यानी आप वही से कट करें उसको। अगर दोनों तरह, अगर किसी ने आपके साथ कोई भलाई की तो उसकी भलाई याद करे, और अगर भलाई की ही नहीं है सिर्फ बुराई की है तो भी कहे तो उसकी बुराई उसके साथ, मुझे तो नहीं बुरा बनना। आप अपना ज़हन झाड़ दें, खाली कर दें, बेफिक्र हो जाए, पुरसकून सोए। अगर लोगों की इन बातों की वजह से इंसान काम छोड़ दे फिर तो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। देखिए मैं हमेशा ये देखती हूँ, हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि हर कोई अपने ज़र्फ के मुताबिक बोल रहा है, ये उसका ज़र्फ है, ये उसका अखलाक इतना ही है, उसके अंदर सलाहियत इतनी है, उसका माइंड ही ऐसा है, वो मजबूर है ऐसा करने से। तो मैं उसकी बातें अपने ऊपर क्यों ले लूं, मैं भी उठा के फेंक रही हूँ, मैं नहीं संभाल सकती ऐसी खराब बातें। जी डस्टबिन पास होना चाहिए, बिल्कुल पास रखना चाहिए हर वक्त, उठा उठा के फेंकते रहे।
جب فزیکلی ہم کوئی گندی چیز اٹھانا پسند نہیں کرتے تو ہم گندے خیالات کیوں دل میں لا کے رکھتے ہیں؟ ان کو اٹھا کے پر پھینکے. بد دل نہیں ہونا. بالکل. پنجابی میں ایک محاورہ ہے، بڑا ہی سخت ہے، بول نہیں سکتی، لیکن جس کے آخر میں آتا ہے حجتا ڈھیر. اصل میں شیطان کو کہاں آنے کا موقع ملتا ہے؟ جو خالی گھر ہوتا ہے. تو جہاں پر پہلے بہت سے مفید. اچھا بعض اوقات مجھے لوگ کہتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں، تو میں کہتی ہیں یہ کہاں سے ان کو خیال آیا؟ پھر میں کہتی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے ناراض ہونے کی، مجھے تو خیال بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ کیسے نے ڈالا؟ اب بعض اوقات میں کہتی ہوں میرے پاس اور کوئی کام نہیں سوائے لوگوں سے ناراض ہونے کے یا لوگوں کے بارے میں بری باتیں سوچنے. اتنے کام ہے، اتنی مصروفیت ہے، فرصت کہاں؟ تو یہ ساری باتیں جب ہی آتی ہیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں. تو فارغ نہ رہنے دیں، قصہ ہی ختم. کیونکہ جب دنیا کے لیے کریں گے نا تو نیکی ہو ہی نہیں. سچ پوچھے تو نیکی نہیں ہو سکتی. آپ نیکی چھوڑ دیں گے جب دنیا کے لیے. جب اللہ کے لیے ہوگا تو آپ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہے. بالکل ہے، اللہ نے یہ خیر رکھی ہے. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا دل نرم کر دے گا. لیکن ہم کہنا ایک دفعہ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں، آزماتے ہیں، اچھا ہوا نہیں تو اب میں نہیں کرنا. سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے کوئی مسئلہ شیئر کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو کیا وہ غیبت ہوتی ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم کس مرحلے پر بندوں کے پاس جاتے ہیں. کیا ہم نے اللہ سے دعا کر لی؟ کیا ہم نے نفل پڑھے؟ کیا ہم نے صدقہ کیا؟ کیا ہم نے خلوص سے رو دھو کے اللہ کی مدد ہم نے مانگی؟ کیا ہم نے اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے کئی کوششیں کی، رہنمائی مانگی، استخارہ کیا؟ کچھ نہیں کرتے اور سیدھے چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس پٹاری لے کے. یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل دور کر دے. تیرے سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں کس مشکل میں ہوں؟ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. پھر اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس جگہ لے جائیں، میرے لیے وہ سبب پیدا کر دیں کہ جہاں سے یہ مسئلہ آسان ہو جائے، مجھے وہاں تک پہنچا دے. یہ نہ صرف ایک ہیبٹ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ سب ایسا نہیں کرتے. کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے چھوٹی سی بات ان کو کوئی کہہ دینا، چھوٹی سی بات ان پہ کوئی گزر، وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ اس کی برائی کر کے ہی دم لیں گے. اگر آپ ایک عہد کر لینا اپنے ساتھ کہ میں نے ایک دن تک ذرا اپنی زبان کو روکنا ہے، آپ دیکھیں گے اگلے دن خود آپ کو بھولا ہوا ہوگا کہ بات کیا تھی. اور ایک دن وہ اتنا بڑا پہاڑ جتنا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اگلے دن وہ ٹیلا بن جاتا ہے اور اگلے دن وہ ریت کا ڈھیر ہوتا ہے نیچے بیٹھا ہوتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں اسی وقت اور ابھی ہم کسی کے اوپر الٹ دیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے اس کی بھی ہدایت کی دعا مانگیں جس نے مسئلہ پیدا کیا. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اس کو. کیونکہ اس بات کا جواز لے کے نا، آڑ بنا کے اس چیز کو ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ غیبت کرتے رہنا، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے. پہلے اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں نے اپنی جو اللہ نے مجھے عقل دی ہے اور مجھے سمجھ دی ہے اس کو میں نے استعمال کر لیا؟ ہم اس کو نہیں استعمال کرتے. ہم ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ. ہر چیز میں کیا چاہتے ہیں؟ فوراً بس یہ ٹھیک ہو جائے چیز. بس کوئی ایک اور چیز ہے کہ کوئی کر دے. ہم تو اپنا ذہن سلا کے بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں سوچ سکتے. آپ سوچیں ہمارے لیے اور ہم کو کوئی دھاگے چھڑا کے دے دیں ہمارے سیدھے کر. اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات آپ یاد رکھیں، اناڑی لوگوں کو اپنے دھاگے چھڑانے کے لیے دیں گے نا، اور الجھا کے رکھ دیں گے. ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ جس سے آپ جا کے شیئر کریں. مطلب میں کبھی سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں اور آپ کی ایک ایک بات لکھی جا رہی ہوتی تھی. مجھے اس میں نظر نہیں آتا کہ ایک صحابی آیا اور اس نے شکایت کی اس کی اور اس نے ایسا کیا. اور پھر ٹھیک ہے کہیں کہیں کو مسائل آتے ہیں لیکن اٹس ناٹ فریکوینٹ. جتنے ہم دن میں اس آڑ میں غیبت کرتے اور سنتے ہیں نا، اس کا جواز نہیں ہے. اپنے ذات سے انسان شروع کر لے کہ جس کو دے اللہ کے لیے دے، ایکسپیکٹیشن نہ رکھے. جب آپ ایک رول ماڈل بنیں گے تو دوسرے لوگ اور آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ چیز چھوڑی ہے کہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن، تو میرے کیا کیا مسئلے حل ہوئے. پھر آہستہ آہستہ دوسروں میں اویئرنیس آئے گی. اچھا پتہ ہے کیسا بھیڑ چال چل رہا ہے نا، ہر کوئی یہی کچھ کر رہا ہے تو پھر اسی دائرے میں ہم گھوم رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کو تو سب آزما کے دیکھ سکتے ہیں. بلیو می، جب دل خراب ہونے لگے، کوئی مسئلہ کریٹ ہو، فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اسی رحمت اللہ کا وعدہ ہے، ایک دفعہ پڑھو 10 رحمتیں آئیں گی. پھر وہ 10 رحمتیں کس پہ آئیں گی؟ پڑھنے والے پہ آئیں گی نا. پھر اگر اللہ کی رحمتیں آ گئی تو پھر مسئلہ کہاں جائے گا؟ مسئلہ ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہرے گا. اور اگر تھوڑی دیر بھی لگ گئی نا اس کو حل ہوتے، تو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا اور رحمتیں سمیٹ لیں، پھر کٹھا فائدہ اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ کو مسئلہ حل ہو گیا جلدی تو آپ نے تو چھوڑ بیٹھنا ہے، پھر اسی وقت غافل ہو کے اور چیزوں میں لگا دیں گے. اس میں بھی خیر ہوتی ہے. اس میں بھی اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری دعائیں نہیں سنتے اور میرا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا، اس لیے سب چھوڑو، کوئی فائدہ نہیں. اور آج جس کے پاس وہ ہر بندے سے رونا رو رہا ہوتا ہے، ہر بندے سے، جو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ نا میں شکایتی اور غیبتی اور یہ لائف سٹائل چھوڑ دینا چاہیے. تو جس کی برائی دیکھے اس کے پاس پہنچ جائے، اسے کہیں ٹھیک ہو جاؤ. میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنا کہ حرم میں بیٹھی ہوئی تھی تو
ایک عورت سو گئی اور اٹھ کے تو نماز پڑھنے لگی, تو ساری عورتیں اس کے پیچھے پڑ گئی کہ تم سو رہی تھی تو تم کیوں اٹھ کے نماز پڑھنے لگی, لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے, دیکھا اس کا حال یہ وہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, فوراً پھر دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میں ادھر بیٹھی تھی تو میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا اللہ کا گھر ہے, یہاں دعا کرنی چاہیے, اللہ اس کا دل بھی نرم کرو, اللہ میری بات میں اثر ڈال. یہ دعا کر کے تو میں نے اس پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بات سنیں, آپ سو رہی تھی اور آپ نے وضو نہیں کیا, آپ کی نماز نہیں ہوگی, آپ پڑھیں گے بھی. اب یقین کریں وہ اسی وقت اٹھ کے چلی گئی. یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کو لان تان کرے جائیں, نہ اللہ سے مدد مانگے نہ اس کی مدد کرے, تو کیسے سنے گا کوئی ہماری بات. اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور اس کے لیے بھی مانگے, اللہ اس کا بھی دل نرم کر, اس کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. کیونکہ بندہ ضد میں آیا ہوتا ہے نا تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. جب بہت سمجھانے والے مل جائے تو بندہ ضد میں آ جاتا ہے کہ اب تو میں نے سننا ہی نہیں, کر رہے جو کرتے ہیں. تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے نا اس طرح کا, فرسٹریٹڈ ہوتا ہے بیسیکلی. تو جتنے پیار سے بات کریں گے, جتنے آرام سے کریں گے, جتنی سمجھا کے کریں گے, جتنی خیر خواہی سے کریں گے, سنے گا دوسرا, کیوں نہیں سنے گا. ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کی برائی چھڑا کے. انصر اخاک ظالما و مظلوما, اور یہ کہہ کہ بس اتنا. اس کے بعد میں نے ان عورتوں دوسری باتیں کرنے والوں کی طرف دیکھا بھی نہیں, میں پھر اپنی تصویر پڑھنے لگی. کیوں؟ کیونکہ پھر ڈر یہ ہوتا کہ پھر آپ کے اندر شیطان ڈالا, واہ تم نے تو کارنامہ کر دیا, اور پھر سارے آپ کے دوالے اکٹھے ہو جاتے ہیں, سب کیا کرا پھر ضائع. اللہ کے لیے کیا, بس معاملہ حل ہو گیا. ان لوگوں سے نظر نہ ملاؤ, ورنہ نظروں میں بھی غیبت آنے لگتی ہے نا, کہ دیکھا کیا کر رہی تھی اور گئی کہ نہیں. اب نہیں, یہ شیطان کو خوش کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو وہ کہتے نا اپنے اندر نا ایک شرافت لائیں, ایک نوبلٹی. اور وہ کیا ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برائی میں شریک نہ ہو, حق کی بات کرے, اصول کی بات کرے, لیکن اگر کوئی آپ کو اپنی پارٹی بنانے لگے نا تو اس میں نہ شریک ہو. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.